السلام علیکم ایوری ون. تو بعض عورتیں یہ سوال کرتی ہیں کہ جو حیض کے دنوں میں ہم کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور جس کپڑے میں خون لگ جائے تو وہ کپڑا دھونے کے بعد بھی پاک ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا اسے ہم پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اسے پہن کے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ کیا وہ کپڑا پاک ہوتا ہے؟ چلیے میں اس کے متعلق حدیث کی روشنی میں بیان کرتی ہوں کہ اس کا کیا حکم ہے. دیکھیے، پہننے والے کپڑوں کو اگر حیض کا خون لگ جائے تو اب یہ حکم نہیں کہ ان کپڑوں کو پھینک دیا جائے یا دوبارہ استعمال ہی نہ کیا جائے، بلکہ ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ جس جگہ خون یا کوئی ناپاکی لگی ہے کپڑے کی، اس جگہ کو دھو کر پاک کر لیا جائے اور پھر دوبارہ استعمال کر لیا جائے. جیسا کہ بخاری و مسلم وغیرہ میں روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیں کہ ہم میں سے جب کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو اسے چٹکی سے مل کر خورج کر اسے اچھے سے صاف کر لے. پہلے خون کو جو ہے صاف کر لے، پھر پانی سے دھو دے، پھر اس میں نماز پڑھ لے. جی ہاں، پھر اس میں نماز پڑھ لے. تو یعنی یہ ہوا کہ جو خون لگ جاتا ہے ہمارے کپڑے میں تو اس کپڑے کو اچھے سے پہلے صاف کر لے برش وغیرہ سے، اس کے بعد پھر پانی، صابن اور پانی سے اچھے سے دھو دے، اور پھر آپ اس میں نماز بھی پڑھ سکتی ہیں اور پھر قرآن بھی پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس حدیث پاک میں خون والے کپڑے کو دھونے کے متعلق جو طریقہ تعلیم فرمایا گیا ہے کہ پہلے نجاست کو انگلی یا ناخن یا برش سے اچھے سے آپ صاف کر لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اچھی طرح پانی اور صابن سے دھو دیں. یہ طریقہ اس لیے ہے کہ کپڑے سے خون کا اثر اچھی طرح نکل جائے اور خوب صفائی حاصل ہو جائے. اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ کپڑے میں خون لگنے سے وہ کپڑا ہمیشہ کے لیے ناپاک نہیں ہوتا ہے، اسے پھینکنا نہیں ہوتا ہے اور اسے ناپاکی دنوں میں ہی نہیں پہننا ہوتا ہے، بلکہ اسے وہ کپڑا دھلتے ہی پاک ہو جاتا ہے اور ہم اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہاں، واضح رہے کہ حیض والی عورت کو کپڑوں کا دھونا بھی اسی وقت ضروری ہے جب اس پر کوئی نجاست لگی ہو، حیض کا خون لگا ہو، ورنہ اگر اس کے پہنے ہوئے کپڑوں پر خون وغیرہ کوئی بھی نجاست نہیں لگی تب اس کو محض اس وجہ سے دھونا ضروری نہیں کہ عورت نے انہیں حیض کی حالت میں پہنا تھا. جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کسی عورت نے یہ پوچھا کہ عورت جو حیض کے دنوں میں کپڑے پہنے تھے کیا وہ ان کو پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو آپ نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کپڑے پر خون لگا ہے تو وہ خون والی جگہ دھو لے، ورنہ اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اس کپڑے پر خون لگا ہے تو وہ خون والی جگہ دھو لے اور اسی طرح اس کپڑے میں نماز پڑھ لے. معلوم ہوا کہ حائضہ کے جسم سے لگنے کی وجہ سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، حتیٰ کہ حائضہ کا پسینہ بھی کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا پاک ہی رہے گا. ہاں، اگر خون لگا ہے تو فقط اتنی جگہ ناپاک ہوگی اور جتنے میں خون لگا ہے، اور کپڑے کی اتنی جگہ دھو کر دوبارہ ان کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. ایسے کپڑوں کو دوبارہ پہننے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جاہلیت ہے، جاہلیت والی سوچ ہے کہ ان کپڑوں کو دوبارہ پہننا معیوب سمجھا جائے یا نجاست لگے بغیر دھونا ضروری قرار دیا جائے. جیسے کہ آپ کپڑے پہنے اس میں نجاست بھی نہیں لگی، یا پھر کوئی بستر پہ بیٹھ گئے تو بہت سے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ یہ بستر پہ وہ حائضہ عورت بیٹھی ہے تو اسے بھی دھونا ہے. یہ بالکل جاہلیت ہے اور جاہلیت والی سوچ ہے. مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں یہ دستور تھا، اور اب بھی یہ ہے کہ عورتیں ایام حیض میں جو کپڑا پہنے ہوتی ہیں پاک ہونے کے بعد اسے اتار دیتی ہیں، دھوئے بغیر نہیں پہنتی، اسے دوبارہ پہننا معیوب سمجھتی ہیں. لہٰذا میری پیاری بہنوں، آپ اگر حائضہ ہیں تو اگر آپ کے کپڑوں پر نجاست نہیں لگی ہے تب بھی وہ آپ کا کپڑا پاک ہے اور اس پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر پانی وغیرہ کی دقت ہے، آپ جس جگہ رہتے ہو وہاں پانی کی دقت ہے، تو اس کپڑے کو بغیر دھوئے آپ نماز پڑھ سکتے ہو اس کپڑے میں. اور جس بستر پہ آپ سوئے ہو، بیٹھے ہو، اس بستر پہ بھی اگر نجاست نہیں لگی ہے تب بھی وہ بستر پاک ہے. اور جو کپڑا آپ حیض کے دنوں میں پہنتے ہو اسے آپ پاکی کے دنوں میں بھی پہن کر نماز، روزہ، قرآن، ہر چیز کر سکتے ہو، ہر عبادت کر سکتے ہو. چلیے، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بھی آپ سب کے من میں ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ حدیث کی روشنی میں آپ تمام مسلمان کو اور تمام عورتوں کو ان کے مسائل کا حل معلوم ہو سکے.